سچ کون بول رہا ہے رانا صاحب؟ بتائیے جاتا ہے کہ مذاکرات ہوئے ہیں، ایک نہیں دو دور ہوئے ہیں اور بات چیت حکومت کی طرف سے ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، حکومت کے ساتھ تو وہ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ وہ حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے. وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا طاقتور لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں یا ان کے کسی نمائندے سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ان کی بات نہیں ہوئی یا نہیں بن سکی تو پھر اس میں حکومت کا کیا دوش ہے؟ رانا صاحب، کلیم تو تحریک انصاف کی جانب سے کیا گیا ہے بار بار حکومت کے حوالے سے کہ حکومت سے بات چیت ہو رہی ہے. تو کیا اسپیکر ہاؤس کے اندر ایاز صادق صاحب آپ کے قریبی رفیق ہیں، دوست ہیں، پرانے کولیگ ہیں آپ کے، کیا ان کے ساتھ آپ وزیراعظم کے مشیر ہیں؟ کیا وزیراعظم پاکستان کو کسی ایسے مذاکراتی دور کا یا کم از کم کوئی آئس بریکنگ موومنٹ کا پتہ ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے کوئی لوگ بیٹھے ہوں، آپ کی طرف سے لوگ بیٹھے ہوں؟ دیکھیں، اس میں اسپیکرز آفس یا اسپیکر ہاؤس میں تو ان دوستوں سے ملاقات آف اینڈ آن ہوتی رہتی ہے اور اس میں پارلیمانی امور کے ساتھ ساتھ دوسرے معاملات بھی ڈسکس ہوتے ہیں. لیکن ہمیشہ انہوں نے یہی معذوری ظاہر کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ پہ رضامند نہیں ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہتے ہیں. تو وہ پولیٹیکل ڈائلاگ جن کو پولیٹیکل ڈائلاگ کہا جا سکے وہ تو نہیں ہوئے. باقی ویسے جب لوگ ملتے ہیں، پارلیمنٹ میں ملتے ہیں، اسپیکر آفس میں، ہاؤس میں ملتے ہیں، باقی اور چیزیں بھی ڈسکس ہوتی ہیں. تو وہ رابطے، وہ ڈسکشنز تو بالکل اگر آپ کہیں تو ہاں ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، اس سے پہلے بھی ہو رہی تھی. لیکن وہ پولیٹیکل ڈائلاگ جن کے نتیجے میں معاملات کے اوپر کوئی فیصلہ ہونا ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی بات بانی پی ٹی آئی نے نہ تو خود کی ہے، نہ اس نے کسی کو بات کرنے کا اختیار دیا ہے. اور ہماری انفارمیشن یہی ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، اسٹیبلشمنٹ سے نیچے وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے ان کا اس طرف رابطہ ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو. لیکن یہ جو 2 دن علی امین گنڈا پور صاحب اور گوہر خان صاحب ملتے رہے ہیں بانی پی ٹی آئی سے، تو اس سے یہ بات تھوڑا لگتی تھی یا شبہ تھا کہ شاید کوئی بات کسی لیول پہ کہ بھئی آپ اس کو جو ہے اپنا احتجاج جو ہے اس کو مؤخر کر دیں جی، یا اس کو آگے لے جائیں. تو شاید کوئی ایسی بات ہوئی ہو اور اس کے اوپر بات نہ بنی ہو، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو ایک جلسے کو ملتوی کروانے کے لیے اس وقت بھی اس قسم کی ملاقاتیں اور اس قسم کے رابطے ہوئے تھے. لیکن ان رابطوں اور ان ملاقاتوں کو آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کا متبادل قرار نہیں دے سکتے. ٹھیک، رانا صاحب، آپ کی ہی انفارمیشن کے مطابق، کیونکہ آپ حکومت ہیں، کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی اشارہ یا تاثر آپ کو ملا ہے کہ وہ کسی حد تک کسی سٹیج پر یہ راضی ہیں عمران خان صاحب سے گفتگو کرنے کے لیے یا کوئی بات کرنے کے لیے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ جن پولیٹیکل ڈائلاگ یا جن معنوں میں آپ بات کر رہے ہیں اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کوئی امکانات ہیں. باقی یہ ہے کہ 24 کے احتجاج سے متعلق تو رابطے یقیناً ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جی آپ کیوں آنا چاہتے ہیں، نہ آئیں، اگر آنا ہے تو اس طرح سے آئیں، ڈی چوک کی بجائے فلاں جگہ پہ بیٹھ جائیں. یہ جو ایڈمنسٹریٹو میئرز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمیشہ جو پروٹیسٹنگ پارٹی ہوتی ہے اس کے اور ایڈمنسٹریشن کے درمیان ہمیشہ بات ہوتی ہے، تو رابطہ بھی ہوتا ہے. تو اب ان رابطوں کو آپ اگر پولیٹیکل ڈائلاگ کی بنیاد سمجھنے لگیں یا اس طرف ان کو ریفر کریں تو پھر وہ بات تو نہیں ہوتی. ٹھیک، رانا صاحب، عمران خان صاحب نے
کوئی ایک پری کنڈیشن بھی رکھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی کل میری توشہ خانہ 2 میں بیل ہوئی ہے, مجھے آئیڈیل موقع تھا حکومت کے پاس مجھے رہا کر دیتے, میں نے شرط بھی یہ رکھی کہ یہ اگر احتجاج مؤخر کرنا ہے تو مجھے اور جو دیگر اسیران ہیں ان کو جیلوں سے نکال دے. معاملہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ کسی پری کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ جب بھی ہوا, جب بھی ہونا ہے, وہ وداؤٹ اینی کنڈیشن ہونا ہے. بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر ہر بات ہو سکتی ہے, اور یہ بات جو ہے وہ وزیر اعظم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس ان کو آفر کیا تھا. یہ اس کے جواب میں ایک کمیٹی بنا دیتے بانی پی ٹی آئی اور کہتے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, وہاں پہ جو بھی بات کرنی ہے پھر کرتے, وہاں پہ پھر ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. پری کنڈیشن کہ جی ہمیں یہ بھی کر دیں, یہ بھی کر دیں, قیدی بھی سارے رہا کر دیں, ہمارا مینڈیٹ بھی واپس کر دیں, ہمیں حکومت میں بھی بٹھا دیں, تو پھر اس کے بعد مذاکرات انہوں نے ہمارے ساتھ پھر کس بات کے کرنے. پھر یہ سیدھا کہیں کہ جی آپ ہماری جگہ پہ آ جائیں, ہم آپ کی جگہ پہ چلے جاتے ہیں, تو بس ٹھیک ہے پھر کام تمام ہو گیا. رانا صاحب یہی بات کوئی وہ اب بھی کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی یہ واضح ہو گیا کہ نیت صاف نہیں ہے اور مجھے گرفتاریاں جو کروائی جا رہی ہیں وہ اسی کے کہنے پر کروائی جا رہی ہیں جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے. اب ظاہری بات ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کی طرف ہر چیز ڈائریکٹ کر دیتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی کر رہے ہیں تو احتجاج تو لازمی ہوگا. اب سوال یہی ہے جو ارد گرد گھوم رہا ہے, آپ نے کہا ڈائیلاگ کر لیتے, کمیٹی بنا لیتے, لیکن جو وہ مانگ رہے ہیں رانا صاحب آپ کی گفتگو سے بھی لگتا ہے کہ چاہے وہ کمیٹی بنے چاہے وہ کمیٹیاں بن جائیں, وہ تو آپ دینے سے قاصر ہیں, آپ نہیں دے سکتے. ابھی آپ کہیں گے بھائی رہائی لینی ہے تو عدالتوں سے لے لیں, آپ نے مینڈیٹ کا کرنا ہے تو عدالتوں میں جا کر اپنے ٹریبیونل کے مسائل حل کریں, ہم تو نہیں دے سکتے. تو پھر تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ احتجاج بھی کوئی راستہ نہیں ہے, اس سے بھی کچھ نہیں ملے گا, ٹیبل پہ ملنا ہے. جب بھی پولیٹیشنز بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ تو چیزوں حل نکلتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اس معاملے کا حل جو ہے وہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جب بھی نکلا جب بھی تو یہ اسی طرح سے ہونا ہے. ہم نے بھی ان کو 4 سال ہم کہتے رہے کہ بھی آئے بیٹھے ڈائلاگ کریں, وہ نہیں بیٹھے, آخر پھر ان کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا. اب بھی جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے پولیٹیکل فورسز کے ساتھ. دیکھیے لیکن اس کے دوران یہ بھی ہوا, میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی, ان کی صاحبزادی کو ہوئی, جیل بھی کاٹی, سب کچھ ہوا, لیکن میاں نواز شریف صاحب پھر باہر بھی تشریف لے گئے, باہر چلے گئے, شورٹی بانڈز ہوئے, سب کچھ ہوا, ان کی وائلیشن بھی ہوئی بانڈ کی, لیکن میاں صاحب باہر ہی وہ رہے, تشریف نہیں لائے. عمران خان صاحب نے 1.25 سال جیل میں گزار لیا ہے, ان کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا جس میں آپ ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنے کے خواہاں بھی ہوں. وہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ کی بصد احترام آپ کی نیت خراب ہے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ جیل میں ہی رہیں اور آپ 5 سال اپنی حکومت ٹکا کے کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ان کے زور پر. دیکھیں بات یہ ہے کہ نیت ان کو ہماری خراب لگتی ہے اور ہمیں ان کی نیت ٹھیک نہیں لگتی, لیکن جو ان کے مطالبات ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے آرگومنٹس اور ہمارے مطالبات ہیں, ان کے اوپر جب تک بیٹھ کے بات نہیں ہوگی تو حل کیسے نکلے گا. صاحب آپ کے کون سے مطالبات ہیں سر؟ معاملہ یہ ہے کہ وہ 4 سال برسے اقتدار رہے جی, ہم اس وقت بھی ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کو تیار تھے, پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنے کو تیار تھے, وہ نہیں بیٹھے. اور وہ صاحب آپ کے مطالبات کیا ہے سر؟ آپ کی تو 5 انگلیاں گھی میں, سر کڑائی میں, ماشاءاللہ اقتدار انجوائے کر رہے ہیں ہر طرف, تو ان سے آپ نے کیا لے لینا ہے سر؟ نہیں, ہمارا سر اللہ کے فضل سے کڑائی میں نہیں ہے, ہمارا سر جو ہے وہ کڑائی سے اس وقت کسی اور کا ہے. اچھا, کڑائی میں سر کسی اور کا ہے, ٹھیک ہے, میں الفاظ واپس لے لیتا ہوں, کڑائی میں آپ کا سر نہیں, مطلب لیکن آپ دونوں جہاں کے تمام آسائشیں میں معنی خیز الفاظ میں کہہ رہے ہیں, آپ انجوائے کر رہے ہیں, بیسٹ آف دا بوتھ ورلڈز.
تو ان سے مجھے آپ کا کیا ڈیمانڈ ہے رانا صاحب؟ یہ ایک نئی چیز جو آپ نے آج مجھے بتا دی ہے کہ ان کی ڈیمانڈیں تو سمجھ آتی ہیں، آپ حکومت میں بیٹھ کے عمران خان سے کیا چاہتے ہیں سر؟ ہم عمران خان سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے، چارٹر آف اکانومی کریں۔ سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان جو ہے وہ پی ایم ایل این کی سیاست سے، وہ پی ٹی آئی کی سیاست سے مقدم ہے، زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آئیں بیٹھیں، اس ملک کی اکانومی کو، اس ملک کو مستحکم کرنے کے لیے کسی ایجنڈے پہ متفق ہوں سبھی، اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ جو بھی طریقہ کار ہے، الیکشن ہے، وہ جلدی ہے دیر سے ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ رولز آف گیم دیکھیں نا۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بڑی دھاندلی ہوئی، بھئی یہ دھاندلی کو پہلی دفعہ ہوئی ہے، یہ جب ہمارے ساتھ ہوئی تھی اس وقت کیوں آپ کو نظر نہیں آئی؟ جب ہم آپ کو کہتے تھے کہ آر ٹی ایس بٹھا کے کوئی 40 سیٹیں آپ کو دے دی گئی اور آپ کی حکومت بنوا دی گئی ہے تو اس کی انکوائری کروائیں، تو آپ کہتے تھے کہ یہ انکوائری جو ہے وہ اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ہم جو ہے وہ گورنمنٹ میں بیٹھ گئے ہیں، آپ بھی اسمبلی میں آ گئے ہیں، تو اب ٹھیک ہے، اب اگلے الیکشن تک جو ہے وہ آپ اپوزیشن کریں، ہم گورنمنٹ کرتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر بھی تیار تھے، پھر آپ نے کہا کہ نہیں، آپ جیلوں میں رہیں، ہمیں حکومت کرنے دیں۔ پارٹیاں جو ہے وہ باقی ساری سیاسی جماعتیں ساری ختم کر دی جائیں، صرف پی ٹی آئی رہے، گلیاں ہو جن سنجیاں دے وچ مرزا یار پھرے، اس کے اوپر پھر آپ کے اوپر عدم اعتماد ہو گیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میرا ایز پولیٹیکل ورکر جی میرا یہ یقین ہے کہ جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ، پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے رولز آف گیم طے نہیں کریں